انڈیا یہاں حملہ ختم کر دے گا اور آپ انڈیا کے جہاز گرا کر اس کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دیں. اور پاکستان نے یہ بات مان لی تھی. پاکستان 3 دن تک مسلسل اس بات کو مان کر بیٹھا رہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, آپ انڈیا کو کہیں کہ یہ اگریشن ختم کریں. لیکن انڈیا مسلسل اس کوشش میں رہا کہ وہ پاکستان کے بھی چند بگ برڈ گرا دے اور اپنی عوام کے سامنے ایک طرح سے وکٹری کلیم کر سکے کہ میں نے بھی دیکھے ان کے جہازوں کو تباہ کیا, لیکن وہ ایک جہاز بھی تباہ نہیں کر سکا. سو امپریشن یہ ہے اس وقت کہ انڈیا جتنا طاقتور اپنے آپ کو دکھاتا تھا وہ اس سے بہت زیادہ کمزور ہے. اس کی ایئر فورس بہت ویک ہے, وہ دنیا کا بیسٹ فائٹر جیٹ بھی نہیں اڑا سکتے. اور پاکستان جتنا کمزور نظر آتا تھا اس سے کہیں طاقتور ہے. اس سے یہ جو ایک ٹرائیو ہے پاکستان, چائنا اور گلوبل ساؤتھ, یہ جو الائنس ہے یہ آپ بہت سٹرونگ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے, کیونکہ ٹرسٹ لیول بہت بڑھ گیا ہے. انڈین ملٹری کے مقابلے میں پاکستان نے جس طرح بیہیو کیا ہے, چائنیز 85% آپ کو پتا ہے کہ ویپن پاکستان کا چائنیز ہے. تو اب چائنا نے ایک ڈرل کر لی ہے کہ اگر اس کو انڈیا سے مقابلہ کرنا پڑے تو پاکستان کے ساتھ اس کا اکوپمنٹ, اس کا سسٹم کس بہترین طریقے سے سنک کرتا ہے. تو اب یہ جو دونوں کا ایک سیکورٹی پیکٹ اور دونوں کا جو الائنس ہے, سیکورٹی الائنس, یہ آپ سمجھیں کہ ایک آئرن کلیڈ کی طرح, ایک مٹھی کی طرح سٹرونگ ہو گیا. تو اب پاکستان اور چائنا کی ٹیکنالوجی ہے, اس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ وہ امریکن اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کا بہتر مقابلہ کر سکتی ہے. اور انڈیا جو کہ ویسٹرن الائنس تھا وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی بہتر مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو پرسیپشن ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان بلا مبالغہ ایک ونر ہے. جیسا کہ CNN نے بھی یہی بات کہی, انٹرنیشنل نیوز نے بھی یہی بات کہی, اور نیو یارک ٹائمز بھی یہی بات کہہ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان ایمبیگوسلی یہاں سے وکٹوریس باہر آیا.